السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت، پچھلے 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی ویلاگ نہیں آیا۔ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، ورنہ ہمیشہ ہم بڑے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ ویلاگس کرتے ہیں، لیکن مصروفیات رہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ایک عدد ایوارڈ سرمنی ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، جس کے لیے مجھے مدعو کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آگے چل کے بات کروں گا، لیکن اس مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ میں ویلاگ نہیں کر سکا، لیکن اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بڑی اہم خبریں ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میرے خیال میں جو سب سے پریشان کن خبر آئی ہے وہ ذرا سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے خیبر پختونخوا سے، جہاں پہ اس کے مختلف اضلاع میں بادل پھٹنے کے یعنی کہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات جو پیش آئے ہیں، اس کی وجہ سے سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ فوٹیجز جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر دیکھتے رہیے۔ یہ مختلف علاقوں کی، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کی ہماری ٹیم نے جو ہے یہ فوٹیجز اکٹھی کی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تباہی کا سکیل جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ڈی سی بنیر نے سیلابی ریلوں میں بہہ کر 78 افراد کے جاں بحق ہونے کی اب تک تصدیق کر دی ہے، جب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بنیر کاشف قیوم کے مطابق بادل پھٹنے کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں بہہ کر 78 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں زیادہ نقصان ہوا ہے، پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بنیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کبھی کلاؤڈ برس کا اس طرح کا کوئی واقعہ یا سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ریسکیو سروسز، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے جب بھی ریسکیو کرنا ہوتا ہے تو صرف اور صرف لوگوں کی جان بچانا جو ہے وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہوتی، آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ آپ نے، چاہے وہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ریسکیو سروسز ہو رہی ہوں، تو آپ نے اس چیز کا بھی آپ کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ایک ڈیزاسٹر ایکچولی انفولڈ ہو رہا ہو، جب ایک واقعہ پیش آ رہا ہو، تو اس دوران بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کے لیول جو ہیں وہ کچھ نارملائز ہونا شروع کرتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ میں جب جتنی تیزی سے پانی اکٹھا آتا ہے تو پھر اتنی تیزی سے وہ ریلا جو ہے وہ پھر آگے بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ 2 3 دن چلتا رہے، یہ عام طور پہ نہیں ہوتا اس طرح۔ تو ایک مشکل ٹائم آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سبسائڈ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو اگر کوئی زخمی ہے یا پھر لاشیں نکالنے کا جو ایک سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پراپرلی سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اوبویسلی بہت بڑا نقصان ہے، 78 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اب تک ان حادثات میں، اور یہ صرف بنیر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جبکہ پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر 146 افراد جو ہے وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں مختلف پانی سے ریلیٹڈ یا سیلابی صورتحال سے ریلیٹڈ حادثات میں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حادثات جو ہیں باجوڑ، بٹگرام، تورغر، مانسیرا، سوات، بنیر اور شانگلہ کے اضلاع میں پیش آئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے ضلع باجوڑ اور بٹگرام میں ہوا ہے، جہاں ریسکیو آپریشن جو ہے تاحال جاری ہے۔ باجوڑ کے حوالے سے ضلع باجوڑ کی تحصیل سلارزئی میں آسمانی بجلی گرنے اور بادل پھٹنے سے آنے والے سیلابی ریلے کے باعث 21 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے 18 کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ 3 افراد کی تلاش جاری ہے، جبکہ 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک زخمی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پشاور میں۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ شاہد علی کے مطابق جاں بحق افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل، اور حادثے میں 4 مکان تباہ ہو گئے ہیں۔ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پہاڑی تودہ گرنے سے راستے بند ہو گئے ہیں، جنہیں پیدل مسافت سے عبور کیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں بھاری مشینری کے ذریعے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ فرنٹیئر کور نارتھ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرین کے لیے خیمے اور دیگر ضروری سامان بھی وہاں پہ پہنچایا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے علاقے جبراڑئی میں کلاؤڈ برس کے نتیجے میں ہونے والی طوفانی بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں بھاری پہاڑی پتھروں کی زد میں آ کر 7 مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق اور کئی جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بٹگرام کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں، اور وہاں پہ کلاؤڈ برس کی وجہ سے جمعرات کی رات تقریباً 3 بجے کلاؤڈ برس کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 سے 4 گھر بہہ گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق مجموعی طور پر 21 افراد بٹگرام میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ضلع مانسیرا اور بٹگرام کے سرحدی علاقے ڈھیری حلیم میں جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ بہہ جانے والی 11 لاشیں جو ہے وہ نندی ہار خوڑ کے راستے بٹگرام کے شمالی علاقے سے برآمد ہوئی ہیں، جبکہ 10 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ابھی بھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ ریسکیو 1122 بٹگرام کا سرچ اور ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ مانسیرا سے جو خبر آئی ہے اور جو کنٹرول روم 1122 نے اطلاع دی ہے، اس کے مطابق غوطہ خور ٹیم جو ہے فوری طور پر جائے حادثہ کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ وہاں پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ گاڑی میں 6 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 کو موقع کے اوپر ہی زندہ بچا لیا گیا ہے، تاہم 2 افراد 30 سالہ میر اور 25 سالہ اسد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک شخص جو ہے اس میں زخمی بھی ہوا ہے۔ مانسیرا میں بٹل پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع گاؤں میں 15 مکانات لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر تباہ ہوئے ہیں۔ لوور دیر کے حوالے سے
وہاں پہ اس کا علاقہ ہے میدان سوری پاؤ، اس کی مکان کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت کئی افراد ملبے تلے دب گئے ہیں، اور ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق ریسکیو ٹیم شدید بارش اور سیلابی ریلوں کی دشوار گزار اور خراب راستے کے باوجود 3 گھنٹے کا راستہ پیدل طے کرتے ہوئے جائے وقوع کے اوپر پہنچی ہے، اور ریسکیو 1122 اور مقامی لوگوں نے اب تک 7 افراد کو ملبے سے تلے سے نکالا ہے، جن میں سے 5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک اور بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی کریش کر گیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حکام کے مطابق چنگئی بانڈا کے قریب سوکئی میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد افسوسناک طور پہ خبر آئی کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے کریش کر گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے 2 ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ کریش کر گیا، لیکن دوسرا جو ہے اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں اس موقع کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا گندا ٹرینڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آتا ہے اور جس کا سکوپ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں، کسی ایک صوبے میں مختلف علاقوں کے اوپر ہوتا ہے، تو عام طور پہ اس کے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں وہ ان فوٹیجز کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہاں پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ایک آدھا واقعہ جو ہے نا وہ تو چلیں کچھ سمجھ آتی ہے، کہ مثال کے طور پہ سوات کے اندر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک فیملی جو ہے وہ اسٹرینڈڈ تھی آن این آئلینڈ، وہ ایک آئلینڈ سے تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ پانی کا ریلا آیا اور ریسکیو نہیں کیا جا سکا، اس کی فوٹیجز بھی بنی، اور ایک ایک کر کے اس سارے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے تھے۔ لیکن یہ جتنے بڑے سکیل کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس موقع پر سیاسی بیان بازی کم از کم مت کی جائے، کیونکہ اس موقع کے اوپر انسانی جان سب سے امپورٹنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ آئی کین انڈرسٹینڈ ہر ممکن کوشش کر رہی ہوگی کہ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا سکے، انفراسٹرکچر کی تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس موقع کے اوپر اس قسم کی باتیں کرنا کہ جناب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، آفت جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آ سکتی ہے، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں آ سکتی ہے، لیکن اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے کم از کم استعمال میرے خیال میں قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے خبر آئی ہے، انکنفرمڈ ہے لیکن میں ابھی اس کو چیک کر رہا ہوں، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ وہاں پہ بھی رتی گلی کی جو لیک ہے اس کے رستے میں جو ہے وہاں پہ بھی ایک نالا بپھرنے کی وجہ سے ایک گاڑی کو وہاں پہ حادثہ پیش آیا ہے۔ فیصل آباد سے بتائی جا رہی ہے یہ فیملی، لیکن اس کے اندر ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس فیملی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پورا جو نارتھ کا ایریا ہے وہ اس وقت، ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو خبر جو ہے وہ چلاس کے حوالے سے بھی ہے کہ چلاس اس سے پہلے بھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو ہے بہت کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بہت سے حادثات ہوئے تھے۔ اب اس ایریا کے اندر دوبارہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ کافی تباہی جو ہے وہ پھیلی ہے، تو برائے مہربانی اس وقت ان لوگوں کو جو ہے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ بلا وجہ کی پوائنٹ سکورنگ، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی یا تنقید کی۔ ریسکیو حکام نے دریائے سوات سے گزرنے والے سیلابی ریلے میں پھنسے 12 افراد کو بروقت ریسکیو کر لیا ہے، اور دریائے سوات میں چارسدہ کے علاقے منڈا کے مقام پر کچھ لوگ سیلابی ریلے میں پھنس گئے اور انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لے رکھی تھی، تاہم ریسکیو حکام نے انہیں بروقت محفوظ طریقے سے ریسکیو کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 دن میں 10 مقامات کے اوپر جناب دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں، اور خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے گزشتہ 3 دن میں پشاور، دیر اپر، دیر لوور، شانگلہ اور بنو میں جو ہے وہ پولیس پر حملے کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق 14 اگست کی رات پشاور میں 3 مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے پولیس چوکیوں اور تھانہ حسن خیل پر حملہ کیا، جبکہ 15 اگست کی صبح ناصر باغ روڈ پر پولیس وین کے اوپر جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کے حملوں میں 5 پولیس اہلکار شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس ایک دن معطل رہنے کے بعد آج کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق پشاور سے بھی جعفر ایکسپریس آج شام شیڈیول کے مطابق کوئٹہ پہنچے گی۔ نارتھ اور ساؤتھ کی اس کی جو روٹ ہوتا ہے وہ دونوں ایکٹیو کر دیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ایک دن کے لیے جو ہے وہ اسے معطل کیا گیا تھا۔ اب بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ عام طور پہ 14 اگست کا جب دن آتا ہے تو اس دن اپنی دہشت گردی کی کاروائیاں جو ہے ان کو تیز کر دیتے ہیں، تاکہ 14 اگست کے حوالے سے جو سیلیبریشنز کی جا رہی ہوتی ہیں اسے کسی طرح جو ہے وہ سبوٹاج کیا جا سکے، اسے خراب کیا جا سکے۔ 14 اگست کے حوالے سے بات آ رہی ہے، میں نے ویلاگ کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میری مصروفیات تھیں، اور مصروفیات یہ تھی کہ کل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے اندر جو افراد خاص طور پہ ہمارے جو سروسز سے جو تینوں سروسز ملٹری اور نیوی اور ایئر فورس، ان کے جو آفیسرز تھے ان کو مختلف میڈل دیے گئے،
ان میں چند صحافیوں کو بھی جو ہے وہ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا جس میں میرا بھی نام تھا، اور مجھے ایک دن پہلے اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ جی آپ کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہے، تو آپ نے تمغہ امتیاز لینے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جانا ہے۔ اب میرے لیے یہ بڑا ہی ایک کیچ 22 سچویشن تھی، کیونکہ میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر کیا مجھے وہ میڈل لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن جب مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ بیسکلی یہ سرمنی صرف اور صرف پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں یہ ہماری ایک خوشی کی اور ہماری جیت کی یہ سیلیبریشن ہے، تو اس میں کوئی مجھے اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہم اس کا بھی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نامنیٹ نہیں کیا گیا، کچھ لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے، لیکن ان کا بھی احترام ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن میں نے جو یہ فیصلہ کیا اس کی بنیاد یہ تھی۔ اب اس کے اندر ایک پارٹ خاص طور پہ جو کچھ سیاسی ایسے کارکن تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا کیونکہ اتنی امپورٹنس میں دینا نہیں چاہتا، ان کا جو اعتراض تھا نا، ان میں زیادہ تر میں نوٹ کر رہا تھا کہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران جو ہے نا تب بھی پاکستان مخالف جو ہے نا وہ بیانیہ بلڈ کیا تھا، ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی تھے۔ تو ظاہری بات ہے آپ یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی اور ایسے دبا کے، اور جب وہ جنگ شروع ہو گئی ہوئی تھی نا اور جب ان کو نظر آیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں ڈیٹا کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں اور میرے پاس اس کے پروفس بھی موجود ہیں، کہ جب ان کو احساس ہوا کہ لوگوں نے انہیں دیکھا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بالکل پاکستان کی مخالفت کی سمت میں چل رہے تھے، اور ڈیٹا کے مطابق جب لوگوں نے انہیں دیکھا نہیں اور جب لوگوں نے جو ہے انسٹیڈ ان کو کوسنا شروع کیا کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے، اس موقع پہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو، تو پھر انہوں نے یو ٹرن مارا اور اپنے لیڈروں کی طرح یو ٹرن مار کے جو ہے اپنا بیانیہ بدل لیا۔ تو زیادہ تر ان میں سے وہی بے شرم ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ جناب یہ سرمنی جو ہے وہ کیوں منعقد کی گئی، اور یہ سرمنی کیوں، یہ ایک اسپیشل سرمنی تھی، ورنہ عام طور پہ 14 اگست کو جو ہے وہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں اس کی نامنیشنز اناؤنس کی جاتی ہیں اور 6 ستمبر کو جا کے یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تقریب جو تھی 14 اگست کو صرف اور صرف بنیاد المرصوص کے حوالے سے جو سروسز تھیں اس سلسلے میں جو ہے یہ منعقد کی گئی، اور اس کے اندر یہ تمام جو ایوارڈز تھے یہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے۔ وہاں پہ میری مطلب جو سینئر ملٹری آفیشلز تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ایئر فورس کے آفیشلز جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اورنگزیب صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ میرے لیے اس تقریب میں ایک جو میڈل ملنا وہ تو ظاہری بات ہے، ایک آنر کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے لیے 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے اس تقریب کے اندر۔ ایک تو ان جوانوں سے ان کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا، وہ پاکستان ایئر فورس کے جوان، وہ پائلٹس جنہوں نے انڈیا کے جہاز گرائے، ان کا خاص طور پہ اناؤنس کر کے بتایا گیا کہ یہ ہیں وہ جوان جنہوں نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے، اور اس کے علاوہ شہداء کی جو فیملیز آئی ہوئی تھی، وہ ہمارے جوان جو اس جنگ کے دوران شہید ہوئے ان کی فیملیز جو آئی ہوئی تھی، جب بھی وہ ایوارڈ لینے کے لیے آتی تھی، جب وہ واپس جا رہی ہوتی تھی تو پورا جو ہال تھا وہ ان کے عزت اور احترام کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہوتا تھا۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ ایک ایسا جوان جس نے انڈیا کا S-400 تباہ کیا تھا، اس کو ایوارڈ دیتے ہوئے پرائم منسٹر نے، شہباز شریف صاحب نے ایکچولی اناؤنس کیا کہ یہ ہے وہ جوان جس نے انڈیا کا S-400 جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی مطلب ایک ایونٹ تھا، اور ٹھیک ہے لوگوں کے اپنی چوائسیز ہیں، ان کا کئی لوگوں نے کسی اور کے بارے میں کہا کہ جناب اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں دے دیا، اس کو کیوں دے دیا، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ بالکل اس کا بھی احترام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب منصور علی خان کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا، تو وہ آپ کا بھی میں احترام کروں گا، میں آپ کے بھی اس رائٹ کا میں احترام کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو کل کو اگر کسی اور کو بھی ملے گا تو کم از کم میں اس کے اوپر اب انگلی نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے نہیں کہوں گا جناب اس کو کیوں دیا آپ نے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہر ایک کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ یہ بڑی مجھے لگتا ہے چھوٹی حرکت ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں کہیں بھائی جان اس کو کیوں نہیں دیا، ظاہری بات ہے لوگ آگے یہ سب سے پہلی بات یہی کہیں گے بھائی جان آپ اس کے اوپر تنقید اس لیے کریں کیونکہ آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے خیال میں تنقید کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے دے دیا ہے، کل کو اگر آپ ایسے مقام کے اوپر پہنچے جب آپ کو اس کمیٹی کے اندر بٹھا دیا جائے جو بیٹھ کے فیصلہ کرے گا، تو تب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ فیور کرتے ہیں اور کتنے کو نہیں کرتے، یہ تب کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مجھے کیونکہ کل میں ویلاگ کر نہیں سکا اور جس کے اوپر حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر، اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ منصور علی خان کو ایوارڈ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صحافت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، ہم گورنمنٹ کے حوالے سے جتنا کرٹیکل پہلے تھے اتنا ہی کرٹیکل ابھی بھی رہیں گے۔ ایک تنقید جو حکومت کے اوپر ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب کل جو مختلف اشتہار لگائے گئے اس میں پرائم منسٹر کی تصویریں تھیں، اس میں مریم نواز صاحبہ کی تصویریں تھیں، اس میں سروسز چیفز کی تصویریں تھیں، اس میں مختلف چیف منسٹرز کے اپنے اپنے اخباروں میں جہاں جہاں تصویریں تھیں وہ سارا کچھ تھا۔ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصویر نہیں تھی۔
یہ میرے خیال میں اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے حکومت کے اوپر بالکل جائز تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ ان سے بڑا تو کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا نا اس ملک میں، ان سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں ہے جنہوں نے پاکستان بنایا. اور جب 14 اگست کی بات آتی ہے، جب اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بات آ رہی ہے، تو کوئی بینر، کوئی ہورڈنگ، کوئی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. امپاسبل بات ہے. تو میرا خیال میں کاش میں اس کے اوپر کل بات کر سکتا اگر میں ویلاگ کرتا، لیکن میں نہیں کر سکا. تو میرا خیال میں یہ تنقید بالکل درست ہو رہی ہے، اور نیکسٹ ٹائم اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کی نااہلی کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصویریں جو ہیں وہ مین ایڈورٹیزمنٹ سے غائب ہوئی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا سوچا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ جناب کچھ اور کچھ سیاسی خبریں بھی جو ہے، البتہ اس پہ وفاقی وزیر قانون اعظم رضی طاہر صاحب نے سینٹ میں جواب دیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر کسی اشتہار میں نہیں تھی، یہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، ہم تو قائد اعظم کے پیروکار ہیں، اس پر انکوائری کی جائے گی اور اس کی بابت میں اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا. بالکل آپ کی جماعت کا نام ہی مسلم لیگ ہے، تو آپ سے زیادہ قائد اعظم کے حوالے سے جو ہے وہ کس کو کنسرن ہونا چاہیے. تو یہ شرم کی بات ہے کہ اگر مسلم لیگ کی حکومت ہو اور قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ اشتہار کے اندر نہ ہو، یہ 14 اگست کی سیلیبریشنز کے حوالے سے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر صاحب نے پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ حتمی نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی سے اس متعلق ابھی مشاورت ہوگی، بانی پی ٹی آئی کی اس متعلق واضح ہدایت آنے کے بعد فیصلہ ہوگا. پارٹی میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر صورت مقابلہ کرنا چاہیے، اگر میدان خالی چھوڑا گیا تو کسی اور کو جگہ مل جائے گی. دوسری رائے یہ ہے کہ کیا فائدہ ہے اسے انتخابات لڑنے کا. دونوں آراء بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھی جائیں گی. سیاست میں مذاکرات کا بہت عام کردار ہے، مذاکرات سے ہی چیزوں کا حل نکلتا ہے، یہ ایسا طریقہ کار ہے جو ہر وقت اپنانا چاہیے. ویسے واضح ہدایت تو آ چکی ہوئی ہیں، اگر واضح ہدایت کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے واضح ہدایت آلریڈی پہنچا دی تھی کہ جناب ان ضمنی انتخابات میں جو نااہلیت کی بنیاد کے اوپر سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ پر نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر الیکشن نہیں لڑنے چاہیے. لیکن پھر بھی، اور میں نے آپ کو یہ بہت پہلے، آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو اندر لوگ ہیں جو اس پارٹی کے معاملات کو سنبھالے میں ہیں، ان میں سے زیادہ کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ہمیں ہر صورت جو ہے وہ الیکشنز لڑنے چاہیے. عمران خان صاحب کی سوچ اور ہے، پارٹی کے جو لیڈرز اس وقت موجود ہیں ان کی سوچ اس کے اوپر کچھ اور ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ 5 روزہ سرکاری دورے کے اوپر جاپان روانہ ہو گئی ہیں. مریم نواز کے ہمراہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہیں. مریم نواز کا یہ دورہ جو ہے وہ 15 اگست سے 20 اگست تک جاری رہے گا. اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف نے اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، جو رواں ماہ جاری ہونے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے رپورٹ کے اجراء سے قبل مسودہ حکومت پاکستان کو بھیج دیا ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مشاہدات اور سفارشات کا جائزہ لے گا. آئی ایم ایف رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بینیفیشل اونرشپ نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں. اداروں کے درمیان بینیفیشل اونرشپ ڈیٹا کے تبادلے کا ثبوت نہیں ملا، جبکہ پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں بھی ناکام رہا ہے. رپورٹ کے مطابق ڈیٹا کے بغیر جعلی کمپنیوں کو سرکاری ٹھیکے لینے سے روکنا مشکل ہے. تحقیقات میں اے سی سی پی، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر کے رابطے کمزور ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں اور تفتیشی اداروں کے درمیان بھی رابطے کا فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب آج جو ہے وہ انڈیا کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کے بعد جو ہے ان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے. نریندر مودی نے آج یوم آزادی کے موقع کے اوپر جو ہے تقریباً کوئی 103 منٹ کی اس نے تقریر کی. اتنی لمبی تقریر آپ اندازہ کریں ذرا. تو عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2014 میں انہوں نے 63 منٹ کی تقریر کی تھی، اس موقع کے اوپر 104 منٹ کی تقریر کی. اچھا، مودی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ جناب تھیٹرکس کا ماسٹر ہے، مطلب کیمرہ اینگل اور ٹی وی کے اوپر آ کے، کیمرے کے اوپر آ کے اس قسم کی ڈرامے بازیاں کرنا، اس کا تو وہ ماسٹر ہے. تو وہی بیسکلی اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا اس نے اس مرتبہ آپریشن سندور کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا. پاکستان کا اپنی تقریر کے اندر جو ہے اس نے بار بار ذکر کیا. اس نے کہا پاکستان کے ساتھ طے پانے والا سندھ طاس معاہدہ غیر منصفانہ اور یک طرفہ ہے. اس معاہدے نے گزشتہ 7 اشروں کے دوران انڈیا کے کسانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ اب اور نہیں سہا جائے گا. کسانوں کے مفاد میں سمجھوتا ہمیں منظور نہیں. آپریشن سندور میں فوج نے وہ کر دکھایا جو اشروں سے نہیں ہوا تھا. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کھنڈر بنا دیا. پاکستان کی نیند اڑی ہوئی ہے. پاکستان میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے کہ وہاں سے ہر روز نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. اچھا، نئے نئے انکشافات بھائی یہاں سے سامنے نہیں آ رہے، پوری دنیا میں آپ کی بےزتی ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور بیان دیا ہے جناب، اور اس کی وجہ سے بھی انڈیا کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ جناب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ بیانات دیتا تھا تو اس نے کہا تھا انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے دوران جو ہے وہ 5 جہاز گرے ہیں. اب اس نے کہا کہ جی 6-7 جہاز گرے ہیں. اب انڈیا کے اندر مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ ابھی تک تو وہ صرف 6-7 جہاز بول رہا ہے. اگر اس نے جہازوں کی ڈیٹیل نکال لی نا اور وہ کسی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے بتا دی تو انڈیا کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جائے گا.
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے دوران بھی اور ابھی بھی میں بار بار یہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ انڈیا اور پاکستان کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کون سے جہاز ہوا میں ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا. سیٹلائٹس اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ سارا کچھ آبزرو کر رہی ہوتی ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو سپر پاورز ہیں ان کی تو سیٹلائٹس اور بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہیں. تو ان کو وہاں سے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا جہاز ہوا میں اڑا اور کون نیچے جا کے گرا اور کہاں گرا, کس مقام پہ گرا. تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بیان دیا ہے نا, اس کے بعد انڈیا کے اندر مصیبتیں پڑ گئی ہیں اور دے دھڑ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا اس کے خلاف ہو گیا. مطلب یہ ایسا کوئی ایک تبدیلی آئی ہے کہ وہی نریندر مودی جو اس کی الیکشن کیمپین کا حصہ بن گیا تھا, مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ, مطلب وہ وہاں سے ایک بالکل یوٹن بڑا یوٹن مارنا پڑ گیا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پکڑا ہی نہیں جا رہا. ایک عجیب مصیبت جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.